گیا خواہش تھی اگر مجھے اس ادارے کا پتہ ہوتا تو یقیناً میں اپنے بیٹے کو اس میں ضرور داخل کرواتا۔ بہت اچھی مینجمنٹ ہے آپ کی، بہت اچھا ادارہ ہے آپ کا، پرنسپل ادارہ، دیگر احباب، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بہت اچھی بات کی اور مجھے اپنا زمانہ طالب علمی پرائمری لیول کا وہ یاد آ گیا جب ایک ٹیچر اور انتہائی کمیونٹی ٹیچر جو 350 طلباء کو تعلیم دیتا تھا، صبح اپنی زمین میں ہل چلا کے آتا تھا اور شام تک ہمیں پڑھاتا رہتا تھا۔ 3 بجے کے بعد چوتھی، پانچویں اور تیسری کے بچوں کو خوشخطی اور تختیاں لکھوائی جاتی تھیں جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے نہیں جاتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ وہ ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا تو وہ اپنا سہروزہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جانے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ احساس بھی ہوتا تھا جو آج کل اکثر اداروں میں مفقود ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی بھی خیر خبر لینی ہے۔ یقیناً ہمیں کہا جاتا تھا، جو علامہ صاحب نے بات کی، کہ آپ میں ہی ڈی سی ہیں، آپ میں ہی اے سی ہیں، آپ میں ہی ٹیچرز ہیں، آپ میں ہی کرنل ہیں اور جنرل ہیں۔ تو اس وقت ہمیں لگتا تھا از اٹ پاسبل کہ ہم ڈی سی، سی او، ڈی او اس لیول پر پہنچ جائیں؟ لیکن محنت اور محنت، کام اور کام، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نوشن ہے، اسی کو مد نظر رکھ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس ایک ٹیچر کے پڑھے ہوئے اکثر عہدوں پر فائز ہیں، فوج میں بھی ہیں، تعلیم میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، محکمہ ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف میں بھی ہیں، تقریباً ایڈمنسٹریشن میں اکثریت اس وقت کے آج وہ ہم میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے، لیکن ان کی یادوں اور ان کی ایک سند کے طور پر ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں۔ ادارے پہچان ہوتے ہیں، ادارے آپ پر ایک چھاپ مرتب کرتے ہیں، آپ پر ایک نقش مرتب کرتے ہیں، اور وہ نقش زندگی کے جس شعبے میں آپ جائیں وہ وہاں ظاہر ہوتا ہے، چاہے کوئی ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، چاہے کوئی ایچیسن کالج کا ہوتا ہے، اور میں بھی ٹاٹ سکول سے پڑھا ہوں۔ وہاں بوریوں پہ بیٹھتے تھے، ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک ایسے گورنمنٹ پرائمری اسکول سے پڑھا ہوں، سرگودا کا ایک ریٹارٹڈ پرائمری اسکول تھا، دور دراز، لیکن کوالٹی ایجوکیشن اتنی تھی کہ لوگ 3 کوس، 7 5 6 کلومیٹر دور سے ڈیرہ جات سے بچے آتے تھے، 300-350 کے قریب تعداد تھی۔ محنت کریں بھائی، سیدھی سی بات ہے، محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھل لگائے گا، اور جو قومیں محنت کرتی ہیں وہی اس میدان میں اور آگے والے میدان میں وہ آگے ہیں۔ ہاں، یہاں جو پلس پوائنٹ ہے، میں علامہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا لا کر رہا ہے اور میری بڑی خواہش تھی کہ مدرسے میں جا کر وہ حفظ کرے۔ وہاں قاری اسماعیل صاحب یہاں سے پڑھانے جاتے، انہوں نے جو 30واں پارہ ہے وہ حفظ کرایا، لیکن وہ یونیورسٹی چلا گیا۔ خواہش تھی اگر مجھے اس ادارے کا پتہ ہوتا تو یقیناً میں اپنے بیٹے کو اس میں ضرور داخل کرواتا۔ بہت اچھی مینجمنٹ ہے آپ کی، بہت اچھا ادارہ ہے آپ کا۔ خورشید رضوی کا ایک شعر ہے، عربی کے پروفیسر تھے، گو وہ لٹریچر کے تھے لیکن اسلامیات اور عربی ان کا سبجیکٹ تھا، تو وہ کہتے ہو سکے خورشید تو کچھ یوں بسر کر جائیے، دل خدا کے ساتھ ہو پیکر جہاں کے ساتھ۔ یعنی یہ ادارہ دینی تعلیم کے ساتھ
دنیاوی تعلیم کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہے، جہاں آپ زندگی کے مختلف میدانوں میں ایک روزی کے اپنے ذرائع جو ہے وہ بھی تلاش کر سکیں، وہ اکیڈیمک ایجوکیشن دے کر وہاں آپ کی آخری زندگی جو ہے اس کے لیے بھی بہت کچھ کر رہا ہے۔ ایک حافظ پتہ نہیں کتنی پشتوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور اتنے حفاظ پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور نوازے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑی خدمت ہے، اور ایسے ادارے ہمارے اگر ملک میں اس طرح کے ادارے اگر ہوں، جہاں علامہ صاحب بتا رہے تھے، میں پوچھ رہا تھا کہ ہاسٹلائز بچے کیا کرتے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہاسٹلائز بچے جتنے بھی ہیں ہم ان کو مفت کھانا، مفت خوراک جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، یہ دین کی بھی خدمت ہے، ملک کی بھی خدمت ہے، اور قوم کی بھی خدمت ہے۔ آپ کا آج کا پروگرام یوم آزادی کے حوالے سے ہے، تو یقیناً قائد اعظم کے اسی جو نوشن ہے، ان کی کوٹیشن ہے، حوالہ ہے، اسی پر عمل کریے کہ کام کام اور کام، اور اقبال کے اس شعر کی عملی تفسیر بنیے کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تھینک یو۔